بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے۔ اس کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات پر۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارے اوپر خوف مسلط کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، والجوع، کبھی ہم تمہارے اوپر بھوک کو مسلط کر کے تمہیں بھوکا رکھ کر آزمائیں گے، ونقص من الاموال، کبھی تمہارے مالوں کے اندر نقصان تمہیں دے کر، گھاٹا دے کر تمہیں ہم تم کو آزمائیں گے، والانفس، اور کبھی تمہاری جانوں کے اندر نقصان کر کے تمہیں فوت کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، والثمرات، اور تمہارے پھلوں کے اندر کمی کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، اور محنتوں کے ثمر، محنتوں کے نتیجے کو ضائع کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، ان تمام آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے محترم دوستو، اس وقت ہم تقریباً اس آیت میں جتنی آزمائشیں اللہ نے ذکر کی ہیں ان سب سے گزر رہے ہیں۔ خوف ہمارے اوپر مسلط ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے اوپر خوف مسلط کر کے آزمائیں گے۔ خوف مسلط کر دیا گیا ہے، اس وبا کا اور وائرس کا خوف بہت زیادہ پھیلا دیا گیا ہے۔ ہر بندہ اس سے ڈرا ہوا ہے کہ کہیں مجھے نہ لگ جائے یہ، اتنا وبا نہیں جتنا اس کا خوف پھیلایا گیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم تمہارے اوپر خوف مسلط کریں گے، اس خوف کو مسلط کر کے ہم تم کو آزمائیں گے، والجوع، اور بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے۔ اور پھر اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، دہاڑیاں کرنے والے، مزدوریاں کرنے والے، کئیوں کے بچے بھوکے ہیں۔ اگلے دن ایک ساتھی آئے مجھ پر، میرے پاس دکان پہ بیٹھا تھا، میں کہتے ہیں مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے میرے گھر میں آج نمک تک نہیں ہے، میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ تو ایسے ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کر کے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کے اندر بھی کمی کریں گے۔ کتنے علماء اسی مہینے کے اندر فوت ہو گئے، ایک مہینے کے اندر درجنوں کی تعداد میں علماء اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت اللہ رب العالمین علماء کو اٹھا لیں گے، اور اس قدر کثیر تعداد میں تھوڑے سے وقت کے اندر علماء کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہمارے لیے نشان عبرت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ آزمائشیں کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ ہم آزمائیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ، عذاب، آزمائش صرف اس کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اگر مومنوں پر آتی ہے، ایمان والوں پر آتی ہے، کلمہ پڑھنے والوں پر آزمائش آتی ہے تو ایک ہی سبب ہے کہ واپس پلٹ آئیں۔ اور اگر گناہ گاروں پر آزمائش آتی ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ گار، ان کو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے جھٹکے دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، واپس پلٹ آئیں۔ اور مجرموں کے لیے اللہ کا عذاب ہوتا ہے، جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے یہ وبائیں، یہ وائرس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں۔ لیکن آج تک بھی کئی لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو اس کو حقیقت نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ ایسے ہے، ڈرامہ ہے، یہ سازش ہے۔ اگر سازش بھی ہے تو سازش کامیاب ہو چکی ہے۔ اگر یہ وائرس، یہ وبا سازش ہے کافروں کی تو وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو تو کہ انہوں نے ہمارا بیت اللہ تک کو بند کرا دیا، مسجدیں ہمارے اوپر بند ہو گئیں،
اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ اور اگر یہ وبا ہے تو وبا پھیل چکی ہے، ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم اپنی آیتیں، ہم اپنی نشانیاں صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ تم ڈر جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں میں تمہیں پکڑنا چاہوں، اپنی اس مخلوق سے بھی پکڑ سکتا ہوں جو تمہیں نظر بھی نہیں آتی، نظر ہی نہیں آتی، اور سب سے پہلے وہی ملک نشانہ بنے، وہ بڑے بڑے پاورفل ملک جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمارا سیکورٹی نظام بڑا مضبوط ہے، امریکہ، کینیڈا، یہ ترکی، اٹلی، یہ سارے بڑے بڑے ملک یہ کہتے تھے کہ یہ زلزلے، سیلاب، طوفان یہ ان ملکوں میں آتے ہیں جن ملکوں کے اندر انتظامات ٹھیک نہیں ہوتے، غریب ممالک میں آتے ہیں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، صومالیہ میں، وہاں یہ زلزلے، سیلاب آتے ہیں، وہاں ان کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا، کوئی اللہ کی طرف سے تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو جواب دیا ہے کہ اب بتاؤ کہاں ہے تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں، اور وہ وائرس کہ خود ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صابن کے ساتھ ہاتھ دھوئیں تو مر جاتا ہے، لیکن اس کا علاج ابھی تک نہیں ملا، اور وہ کہتے ہیں نہیں ملا، علاج ضرور ہے، علاج موجود ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج نہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو نہیں پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین آسمان سے کوئی بھی بیماری نازل فرمائے اس کا علاج ضرور نازل فرماتے ہیں، کوئی بیماری ایسی ہے نہیں جس کا علاج اللہ نے آسمان سے نازل نہ کیا ہو۔ کئی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتائیں، کلونجی کے اندر، ثنا مکی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی یہ ایسا دانہ ہے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور کئی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتائیں، مثلا ان میں سے ایک دعا سنن ابی داؤد کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 7 مرتبہ کسی بیمار پر یہ دعا پڑھ کر دم کرے، موت کے علاوہ کوئی بھی بیماری اللہ تعالیٰ ضرور شفا دیں گے۔ دعا کیا ہے؟ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یقین ہو، ہمارا یقین ہو، ہمارا یقین ہوتا ہے نا ڈاکٹر پر یقین ہوتا ہے، ہم اپنے بیمار کو وہاں چھوڑ کے چلے آتے ہیں، وہ اس کا آپریشن کرے، وہ انجیکشن لگائے، وہ جو مرضی کرتا رہے، ہم کچھ نہیں کہتے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ ڈاکٹر ہمارے مریض کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر یقین ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث پر، دعاؤں پر، تو یقین کے ساتھ پڑھیں تو ضرور شفا ملے گی۔ تو اس وقت ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں، 7واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نا تم سے پہلی قوموں پر بھی عذاب بھیجے، آزمائشیں بھیجی، پکڑ بھیجی، کس لیے؟ وما ارسلنا من قبلک، آپ سے پہلے کئی قوموں پر ہم نے عذاب بھیجے، ان کو پکڑا، کس لیے؟ صرف اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ واپس پلٹ آئیں، یہ لوگ واپس پلٹیں اور گڑیا زاری کریں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں نا، ہر قوم کو ہم نے پکڑا، بالبأساء تنگی کے ساتھ، والضراء تکلیفوں کے ساتھ، ان کو تکلیفیں دیں، آزمائشیں دیں، خوف کے اندر مبتلا کیا۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ لعلہم یتضرعون، اللہ فرماتے ہیں اس لیے پکڑا کہ یہ عاجزی اختیار کریں، یہ جھک جائیں، یہ گھٹنے ٹیک دیں، یہ مان جائیں کہ ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ساری قوتوں اور طاقتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے پکڑا، صرف ایک ہی سبب تھی، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بھی آزمائش بھیجی ہے تو صرف اس لیے۔ ہم میں سے کئی کلمہ پڑھنے والوں کا بھی یقین اور ایمان اس پر آ رہا تھا کہ ہم تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے جی رہے ہیں، یہ دنیا اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے چل رہی ہے، یہ فلاں چیزیں نہ ہوتی، یہ ترقی نہ ہوتی تو ہم کب کے دنیا ختم ہو چکی ہوتی۔ تو اللہ نے دکھایا ہے کہ تمہاری ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا نہیں چل رہی، دنیا کو چلانے والی ذات ایک اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکڑا اس لیے کہ اب جھک جاؤ، اب مان جاؤ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ساری قوتوں اور طاقتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا
اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر کیوں ایسے نہیں ہوا کہ جب ہماری پکڑ آئی، ہمارا عذاب آیا، تضرعوا، ان لوگوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، یہ کیوں نہیں روئے، انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگی، جب کہ ہمارا عذاب آ چکا تھا، ہماری پکڑ آ چکی تھی، ہم نے ان کو پکڑ لیا تھا، پھر بھی یہ نہیں جھکے، پھر بھی یہ نہیں روئے، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا کہ ہم گناہ گار ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اور سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو عمل کرتے تھے شیطان نے وہ عمل مزین کر کے دکھا دیے کہ یہ کام کر لو تم بچ جاؤ گے۔ بالکل ہی ایسے آج ہماری قوم کے ساتھ حال ہوا ہے۔ اس وبا سے بچنے کا طریقہ کیا تھا؟ ایک ہی حل تھا کہ گناہوں کی معافی مانگتے، اللہ کے در پہ آ کے جھک جاتے کہ اللہ تو ہمیں بچا، اس رب کے علاوہ بچانے والی ذات کوئی نہیں ہے، دعاؤں کا سہارا لیتے، گناہوں کی معافی مانگتے۔ لیکن کیا ہوا؟ زین لہم الشیطان، شیطان نے کام مزین کر کے دکھا دیے کہ ماسک پہن لو، سماجی فاصلہ رکھ لو، لاک ڈاؤن کر لو، مسجدیں بند کر دو، یہ وائرس ختم ہو جائے گا۔ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کیا ہوا ہے؟ وبا تو پھیلتی جا رہی ہے۔ اصل حل یہ نہیں تھا، یہ نہیں ہے کہ احتیاط نہ کریں، احتیاط ضرور کرنی چاہیے، لیکن احتیاط میں حل نہیں ہے۔ شیطان نے یہ ساری چیزیں مزین کر دی ہیں کہ صرف احتیاط ہی کرتے رہیں تو بچ جائیں گے۔ جو اصل وجہ ہے جس وجہ سے ہم اس آزمائش کا شکار ہوئے، ان وجوہات کو تو ختم کریں۔ ایک علاقے میں بدبو پھیلی ہوئی ہو، کوئی مردار مر جائے تو پورے علاقے میں بدبو پھیل جائے گی نا۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ پہلے اس مردار کو اٹھایا جائے، وہاں سے اسے اٹھا کر زمین میں دفن کریں، بند کریں، اس کی تو بو ختم ہوگی۔ وہ مردار وہیں کا وہیں پڑا رہے، ہم ماسک چڑھائے، ناک بند کی اور وہاں سے گزرتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں یہاں سے گزرنا ہے تو ماسک چڑھا کے گزرنا ہے۔ یہ علاج ہے، یہ تو حل نہیں ہے۔ حل اس کا ہے کہ جس وجہ سے پھیلا ہے ان وجوہات کو ختم کیا جائے۔ یہ کیوں آئی ہے یہ بیماری؟ یہ وائرس اور وبا کس لیے آئی ہے؟ ہمارے گناہوں کے سبب آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم الا ظہر فیہم الطاعون، جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے، برائی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، اس قوم کے اندر اللہ رب العالمین ایسی وبائیں اور بیماریاں مسلط کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں نے ان وباؤں کا نام بھی نہیں سنا ہوتا۔ یہ فحاشی اور یعنی کی وجہ سے یہ وبا پھیلی ہے۔ جب ناچنے گانے والے عام ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر فلمیں عام دیکھی جائیں، ڈرامے، گانے، سب کچھ عام ہو، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر کلمہ پڑھنے والوں کی بچیاں ڈانس کریں، بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھومیں، وہاں یہ وبائیں اور بیماریاں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ یہ اس وجہ سے آئی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسے ختم کرتے، ان گناہوں سے توبہ کرتے، ان بیہودہ ویب سائٹوں کو بند کرتے، اور ہمارے سامنے مثال موجود ہے، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ نیوزی لینڈ کی خبر آپ نے سنی ہوگی، وہاں کی وزیر اعظم نے اپنے پورے ملک کے اندر بیہودہ ویب سائٹیں بند کی، فحاشی اور یعنی کے اڈوں کو بند کیا، جسم فروشی کے اڈوں کو پر پابندی لگائی، شراب خانے اس نے بند کیے، اور سارے ملک کے پادریوں کو اکٹھا کر کے اس نے کہا کہ قوم سے خطاب کرو اور ان سے کہو کہ معافیاں مانگیں۔ ہیں وہ غیر مسلم، عیسائی، لیکن کام انہوں نے مسلمانوں والے کیے تو اس ملک سے وبا ختم ہو گئی۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اصل حل یہ ہے اس کا، صرف احتیاط کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس قدر ڈرایا گیا ہے، اتنی احتیاط بتائی گئی ہے کہ اللہ نہ کرے ہم سب اس وبا سے اللہ کی پناہ مانگے، اللہ ہمیں عافیت والی زندگی دے۔ اور میں آپ کے ضمیر پر یہ دستک دے کر یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارے کسی رشتہ دار کو یہ بیماری ہو جائے، جن کو ہوئی ہے وہ بھی تو کسی کا باپ ہے نا، وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے۔ یہ میڈیا پہ بیٹھ کے خوف کی تجارت کرنے والوں کے ضمیر پر دستک دے کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا اگر اللہ نہ کرے ہمارے باپ کو یہ بیماری لگ جائے، ہمیں یہ کیا درس دیں گے کہ باپ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ؟ ماں کو ہو جائے، یہ کیا کہیں گے کہ ماں کے قریب نہیں جانا، تمہارا بچہ سسکتا اور بلکتا رہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ یہ کیا درس دینا چاہتے ہیں؟ بیمار کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں کہ جس طرح بند کر کے رکھ دیتے ہیں، آدھا بندہ تو ایسے ہی مر جاتا ہے۔
جس کو بالکل بند کر دو، اس کے کوئی قریب ہی نہ جائے، سانس بھی اس کا کوئی نہ سونگے، آدھا بندہ تو ویسے ہی مر جاتا ہے۔ کس قدر خوف اور ہراس ہے۔ اور جس طرح اس بیماری نے جسموں کو بیمار کیا ہے نا، اللہ کی قسم، اس طرح اس بیماری نے ہمارے ایمان کو بھی بیمار کر دیا ہے۔ ایمان بھی بیمار ہو گئے ہیں، ایمان کرونا پہ آ گیا ہے، وائرس پہ آ گیا ہے کہ یہ اس سے موت آتی ہے۔ یہ بیماری تھوڑی موت دیتی ہے، موت و حیات کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ عقیدہ تو یہ تھا ہمارا۔ اور جس بندے نے احتیاط کے نام پہ یہ سمجھا کہ میں نے ماسک پہنا ہے تو اس لیے میں بیماری سے بچا ہوا ہوں، اس نے تو ماسک کو رب بنایا ہوا ہے۔ ہاں ہے ہمارا عقیدہ۔ یہ میں نہیں کہتا کہ احتیاط نہ کریں، ضرور احتیاط کریں، حکومتی تدابیر جو ہیں ان پر عمل کریں، جو ڈاکٹر حضرات احتیاط بتاتے ہیں ان پر بھی عمل کریں، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ وائرس اور وبا اس ماسک سے آگے بھی گزر سکتی ہے، سینیٹائزر کے آگے سے بھی گزر سکتی ہے، تمام احتیاطی تدابیر کو کراس کر سکتی ہے۔ اگر یہ نہیں گزر سکتی تو اللہ کے حکم کے آگے سے نہیں گزر سکتی۔ اگر صرف احتیاط سے ہی بچنا ہوتا تو ڈاکٹر حضرات کیوں فوت ہو گئے ہیں؟ ان سے زیادہ تو کوئی احتیاط نہیں کرتا نا، وہ بھی تو فوت ہو گئے ہیں نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی تم ہوگے نا موت تمہیں ضرور پالے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پختہ بڑے بڑے محلات بنا لو، ان کے اندر چھپ جاؤ، موت نے تمہیں وہاں بھی نہیں چھوڑنا، اپنے آپ کو بند کر لو۔ وہ بھی فوت ہو گئے جنہوں نے کہا نا ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، کسی سے سلام نہیں کریں گے تاکہ یہ بیماری نہ لگ جائے، اللہ نے لکھا تھا اسی بیماری میں تو موت آ گئی۔ اور 4 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، موت کے متعلق 4 حقیقتوں کو کبھی نہ بھولنا۔ وہ 4 حقیقتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، جو رزق اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے، جب تک اس پانی کا آخری قطرہ اور رزق کا آخری ذرہ ہم نہیں کھا لیتے اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ پھر سن لیجیے، اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی قسمت میں جتنا رزق لکھا ہے، اس رزق کا آخری قطرہ پانی کا اور آخری لقمہ اس غذا کا جب تک ہم نہیں کھا لیتے موت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے فکر مند نہیں رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تموت نفس حتی یستکمل رزقہا، کسی بھی نفس کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اپنی قسمت کا رزق نہیں کھا لیتا۔ آگے آپ نے فرمایا اس لیے تمہیں چاہیے کہ رزق کو تلاش کرنے میں اللہ کی نافرمانی نہ کیا کرو، وہ تو اللہ نے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے کہ اس کو کتنا میں نے دینا ہے۔ اب آگے تمہاری مرضی ہے کہ اس رزق کو اللہ کی نافرمانی کر کے تلاش کرتے ہو یا فرما برداری کر کے تلاش کرتے ہو۔ یہ پہلی حقیقت ہے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ ملے گا، وہ چاہے پہاڑوں کی تہوں کے اندر چھپا ہے نا، اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے۔ پہاڑوں سے نکلنے والا نمک ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے نا کہ نہیں پہنچ جاتا؟ قسمت میں لکھا ہوتا ہے جو آ جاتا ہے۔ اگر قسمت میں نہیں لکھا نا، وہ لقمہ جو ہم منہ میں بھی ڈال لیں، اپنی داڑھ کے ساتھ چبا لیں، اگر قسمت میں نہیں لکھا وہ بھی قے کی صورت میں باہر واپس آ جاتا ہے۔ تو پہلی حقیقت کو کبھی نہیں بھولنا۔ دوسری حقیقت موت کے متعلق وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس سبب کے ساتھ موت دینی ہے نا، وہ سبب بھی لکھا ہوا ہے، وہ سبب بھی نہیں بدل سکتا۔ کسی انسان کو چارپائی پہ موت آنی ہے، کسی انسان کو میدان جنگ کے اندر موت آنی ہے، کس کو ایکسیڈنٹ کے ساتھ موت آنی ہے، کوئی سواری سے گرے گا اور فوت ہو جائے گا۔ جس سبب کے ساتھ موت آنی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سبب بھی لکھا ہوا ہے۔ جتنا مرضی بھاگنا ہے بھاگ لیں، اگر موت لکھی ہے کہ سمندر میں ڈوب کر مرنا ہے تو ڈوب کر ہی مرنا ہے، اس نے ساری زندگی نہ کرے سمندر کا سفر، اگر اللہ نے موت کہیں لکھی ہے تو وہیں پہ آنی ہے۔ اللہ نے موت لکھ دی ہے کہ اس سبب سے اس کی موت آنی ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس بیماری میں اس نے مرنا ہے، لکھ دی ہے اللہ نے، جتنی مرضی احتیاط کر لے اس نے اسی میں ہی فوت ہونا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اتنی جنگیں لڑیں، اتنے میدان جہاد میں سیف اللہ کا لقب پایا، اللہ کے دین کی خدمتیں کی، کہتے تھے میرے جسم پر ایک بلشت بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کسی تلوار کا زخم نہ ہو، ایک بلشت بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کسی تیر اور تلوار کا زخم نہ ہو، لیکن کہتے تھے بزدلوں کو جا کے میرا پیغام سنا دو،
اگر موت میدان جہاد میں آنی ہوتی تو آج مجھے چارپائی پہ موت نہ آتی. اتنی جنگیں کی، اتنا جہاد کیا، لیکن موت اللہ نے میدان جہاد میں نہیں لکھی تھی تو نہیں آئی. موت چارپائی پہ لکھی تھی تو وہاں آئی ہے. تو ہماری بھی موت جس سبب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اسی سبب سے آنی ہے. تیسری حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جس لمحے موت کا فیصلہ کیا ہوا ہے نا اسی لمحے آنی ہے. ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہر بندے کی موت کا وقت ہم نے پہلے سے لکھ دیا ہے. جب موت کا وہ وقت آئے گا ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. اور کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے، کئی لوگ کہتے ہیں کوئی فوت ہو جائے نا، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، بھائی، کہتے ہیں ابھی تو اس کے مرنے کے دن نہیں تھے، ابھی تو اور جیتا نا، ابھی اس کے مرنے کے دن نہیں تھے. اللہ رب العالمین کا فیصلہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کی زندگی ختم، اس نے فوت ہونا ہے اور پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ کرام بڑے روئے، بڑے غمگین ہوئے. یہ تو ہمیں ملتا ہے احادیث سے کہ صحابہ نے کہا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، کہ ہمارے آقا کی وفات پر ہمارے اوپر اتنے غم ٹوٹے کہ وہ اگر غم دنوں پر آتے تو دن بھی شب کی سیاہی میں بدل جاتے. لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو آپ کی موت کا وقت نہیں تھا، ابھی تو آپ کی اسلام کو بڑی ضرورت تھی، ابھی تو نہ جاتے اس دنیا سے. کسی صحابی نے یہ الفاظ نہیں کہے. تو یہ تیسری حقیقت بھی کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جو وقت مقرر ہے اسی وقت موت آئے گی. چوتھی حقیقت موت کے متعلق جسے یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہے نا اسی جگہ پہ آنی ہے، اسی جگہ پہ آنی ہے. کوئی نہ کوئی سبب آپ کو وہاں ضرور لے کر جائے گا. موت ہسپتال میں لکھی ہے تو وہیں آئے گی، گھر میں لکھی ہے تو گھر میں آئے گی، راستے میں لکھی ہے تو راستے میں آ جائے گی، میدان جہاد میں لکھی ہے تو وہاں آئے گی. اگر موت مکہ میں لکھی ہے تو مکہ میں آئے گی، مدینہ میں لکھی ہے تو مدینہ میں آئے گی. جس جگہ پہ لکھی ہے موت وہاں آئے گی. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے بڑے کاروباری پیسوں والے، وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں نہیں جانا، یہاں وبائیں بڑی ہیں، یہاں پر جو ہے نا فتنے بڑے ہیں، ہم جائیں گے تو مر جائیں گے. 10 سال تک وہ نہیں آئے، 10 سالوں کے بعد آئے، ایک دن آئے اگلے دن فوت ہو گئے. اللہ نے لکھ دیا تھا کہ اس کی موت یہاں نہیں ہے، وہیں پہ آئے گی. اور تاریخ میں ایک واقعہ میں نے پڑھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نا ایک وزیر بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر سے ملک الموت آ گئے. انہوں نے دیکھا فرشتے کو، ڈر گئے، فرشتہ چلا گیا. اس وزیر نے پوچھا یہ کون ابھی آیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے یہ ملک الموت تھا، روح قبض کرنے والا فرشتہ تھا. وہ وزیر کہنے لگا میں ڈر رہا ہوں، میرا دل بڑا کانپ رہا ہے. آپ ایسے کریں کہ آپ ہواؤں کو حکم دیں کہ ہوائیں مجھے ہندوستان کی سرزمین میں جا کر پہنچا دیں، میلوں دور. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، ہواؤں نے اٹھایا، ہندوستان میں پہنچا دیا. فرشتہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، پوچھا کہ ابھی آپ کے پاس ایک آپ کا وزیر بیٹھا تھا، وہ کہاں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا وہ آپ سے ڈر گیا تھا اور مجھے اس نے کہا کہ مجھے ہندوستان کی سرزمین میں پہنچا دو. تو وہ فرشتہ ملک الموت کہنے لگے اللہ رب العالمین نے مجھے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ حکم دیا تھا کہ اس وزیر کی روح قبض کرنی ہے اور ہندوستان کی سرزمین میں قبض کرنی ہے. اور ابھی پہلے میں نے آپ کی مجلس میں اس بندے کو دیکھا تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ اللہ نے مجھے کیا حکم دیا اور یہ بندہ تو یہاں بیٹھا ہے، اس کی روح تو ہندوستان کی سرزمین میں قبض کرنی ہے. تو ابھی آپ نے وہاں پہنچا دیا، ابھی میں گیا وہاں گیا اور روح قبض کر لی. تو جس جگہ پر اللہ نے موت لکھی ہے اسی جگہ پہ آنی ہے. یہ 4 حقیقتیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے. جتنا رزق لکھا ہے وہ بھی ملنا ہے، جس ٹائم موت آنی ہے 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور جس سبب سے آنی ہے وہ سبب بھی نہیں بدل سکتا، جس جگہ پہ آنی ہے وہ جگہ بھی نہیں بدل سکتی. اور ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ جب موت دینا تو ایمان کی حالت میں موت دینا، جب موت دینا اس وقت دینا جب تو ہم سے راضی ہو، ہم ایسے عمل کر کے تجھے راضی کر چکے ہوں اور ادھر موت آئے، ادھر تو ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا لے. یہی اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے نا، ہر جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن، اور نہ تم مرو، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو.
مسلمانی کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہی وصیت کی تھی، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اے میرے بیٹو، ساری زندگی فرما برداری میں گزارنی ہے، اور جب موت آئے تو فرما برداری والی موت آئے۔ اور فرما برداری والی موت کیسے آئے گی؟ فرما برداری والی موت کیسے آئے گی؟ اسی آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، لا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ تم مرو مگر فرما برداری کی حالت میں۔ مرنا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، نہ وقت اختیار میں ہے، نہ جگہ اختیار میں ہے، نہ سبب اختیار میں ہے، ہر چیز رب کے اختیار میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تم مرو مگر فرما برداری کی حالت میں، یہ ہمارے اختیار میں پھر کیسے ہوگا؟ تو امام ابن کثیر نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس کام کی عادت جس کو پڑی ہوئی ہے نا، اسی کام پر ہی اس کی موت آئے گی۔ کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی بسر کرو گے ویسے موت آئے گی۔ وکما تموتون تبعثون، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ ایک بندے کو عادت ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، وہ مسجد میں آتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ دکان پہ جاتا ہے جب بھی فارغ وقت ملتا ہے قرآن کھول کے تلاوت کرتا ہے، وہ گھر میں جاتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے۔ اب اس بندے کی عادت بنی ہوئی ہے قرآن پڑھنے کی، جب فوت ہوگا تو قرآن پڑھتے ہوئے جائے گا۔ ایک بندے کی عادت ہے ذکر کرنے کی، اس کو موت آئے گی تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور ایک بندے کی عادت ہے گالیاں دینے کی، موت آئے گی تو گالیاں دیتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے پھر کیسے آئے گی؟ ایک بندے کی عادت ہے فلمیں دیکھنے کی، گانے سننے کی، فحاشی اور یعنی دیکھنے کی، موبائل پہ ساری رات فیس بک واٹس ایپ پر گندگیاں دیکھتا ہے، اب اس کی موت قرآن پڑھتے ہوئے کیسے آئے گی؟ تو اس لیے یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا، اپنی پوری زندگی کو بہتر بنا لیں، جو کام کریں گے جس حال میں رہیں گے اسی حال میں ہی موت آئے گی۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک سعودی عرب کے عالم درس دے رہے تھے، اور انہوں نے نا درس میں صحیح البخاری کی آخری حدیث بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو جملے ایسے ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں، پیارے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ وہ جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کو ان جملوں سے، ان کلموں سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ ایک بزرگ عالم کی بات سن رہے تھے، وہ درس ختم ہونے کے بعد بزرگ کے عالم کے پاس گئے، کہا کہ مجھے دوبارہ وہ کلمے پڑھ کر سنائے۔ انہوں نے دوبارہ سنائے، پھر سنائے، کہا آپ مجھ سے سن لیں۔ انہوں نے سنا دیے، یاد کر لیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب بزرگ جیسے ہی گھر گئے نا، بیٹی کو بلا لیا، بیٹا آپ کو پتہ ہے اللہ رب العالمین کو کون سے کلمے بڑے پسند ہیں؟ اس کو بتائے۔ بیٹے کو بلا لیا، اسے بتائے۔ بہو کو بلا لیا، اس کو بتائے۔ جس کو ملتے اسے بتاتے کہ آپ کو پتہ ہے اللہ رب العالمین کو کون سے کلمے بڑے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ کلمے پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بزرگ کی زندگی کا یہ شعور اور شیوا بن گیا کہ جس بندے سے بھی ملتے، جو ان سے ملنے کے لیے آتا، سب کو بتاتے کہ اللہ کو محبوب کلمے یہ ہیں۔ وہ بیمار ہو گئے، ہسپتال میں انہیں لے جایا گیا، کئی دن ہسپتال میں رہے، جو بھی ڈاکٹر آتا نا دیکھنے کے لیے ڈاکٹر کو پکڑ لیتے۔ اب آخری عالم تھا، بے ہوشی کے عالم میں تھوڑا سا ہوش آیا، اور نرس کھڑی تھی، اس کو کہنے لگے بیٹا آپ کو پتہ ہے اللہ کو کون سے کلمے پسند ہیں؟ کہا مجھے کیا پتہ؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کو یہ کلمے بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے پڑھے اور فوت ہو گئے۔ تو جس کام سے محبت کریں گے اسی کام پر موت آئے گی، اور جس کام پر موت آئے گی اسی کام پر اٹھایا جائے گا۔ فکر اس بات کی کرنی چاہیے، اس سے مت ڈریں کہ کب موت آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، وہ آ جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فکر، کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں موت دے تو اپنے راستے میں شہادت کی موت دے۔ اس سے بڑی اور کیا موت ہو سکتی ہے؟ اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت دے، ایمان والی موت دے، توحید پر موت دے، اور اس حال میں موت دے کہ وہ رب ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا